الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت اجر عطا فرمائے۔ اتنی آمین بھی قبول ہے۔ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آج کل ان دنوں عشاء کی نماز 7 بجے ادا کی جاتی ہے، اور اس وقت میرے پاس 1:45 رات کے بجنے والے ہیں۔ آپ اس وقت بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ محترم بھائی حافظ زبیر الحسن صاحب اور ادارے سے متعلقہ محترم حافظ محمد یاسین صاحب، ان کا بھی شکریہ۔ میرے پیارے ہی دوست ثناخان رسول مولانا حافظ منیر احمد خان صاحب، اور اس جانب خوبصورت ہیرا ماشاءاللہ مولانا وقاص احسان ادیم صاحب، اور سٹیج پر اتنے حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں دعا بھی نہیں کرا سکتا کیونکہ حضرت نے نعت پڑھنی ہے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ میں چلو دعا کرا دوں گا، آخر میں پہنچ رہا ہوں۔ اور آپ اب تک کیا کیا سن چکے ہیں، جتنی بھی سپیس تھی وہ ساری فل ہو چکی، اتنی ہوتی ہے نا۔ اب پھر نئے سرے سے نیند کریں گے، فریش ہو کے آئیں گے تو کچھ بن جائے گی۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، گن کے انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ 6 کر لو، کم کر لیتے نہیں، آدھا گھنٹے والی بات ہے نہیں نا، چونکہ 1:45 بجے کا وقت ہو گیا ہے۔ بہرحال اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور یہ ہم نے شامل ہونا تھا، حاضری دینی تھی، اور اپنی کیفیت اس بوڑھی عورت والی ہے وہ جو بازار مصر میں چند کوڑیاں لے کر لائن میں لگ گئی تھی۔ کسی نے کہا کہاں آ گئی ہو؟ کہا یوسف کو خریدنے۔ اب وہ یہاں تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، خزانے لے کر کھڑے ہیں، تیرے پاس تو چند کوڑیاں ہیں۔ وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ تو ہم تو صرف اپنا نام شامل کرانے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں، ورنہ بڑے بڑے حضرات ہیں، صاحب سخن حضرات تشریف فرما، بلکہ پہلے گزر بھی چکے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور ہم تعریف کر بھی کیا سکتے ہیں، ساری رات گزر جائے تو آخر میں یہی کہوں گا، میں بھی یہی کہیں گے، حافظ منیر صاحب بھی یہی کہیں گے، وقاص احسان صاحب بھی، کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے، رات بیت گئی مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، قلم۔ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، لیکن اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں
वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने। मैं इसको अपने ज़ौक़ में यूं अर्ज़ किया करता हूँ अपने सामीन की खिदमत में कि किसी के दुश्मन हो बहुत, सज्जन हो एक और हो पावर वाला। सज्जन हो एक और हो पावर वाला, और दुश्मन कई हों, और उन दुश्मनों की बातों का मुहिब पे असर भी हो जाए कि कोई शाहिर कह रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई क्या ताना दे रहा है, और मुहिब की सीने में असर भी हो जाए बातों का, तो वो जो एक सज्जन और पावर वाला तो उन्होंने आके तसल्ली दे दे, कहना सोने परेशान क्यों होना, असी हाँ ना, हम हैं ना। होता एक है लेकिन कहता है हम हैं ना। अल्लाह फरमाते महबूब ये मक्का वाले कहते रहे जो कहना है इन्होंने, ये अबू जहल इसकी कंपनी अबू लहब ये कहते रहे जो कहने, महबूब आप क्यों परेशान होते हैं। वरफाना, हम हैं ना, वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। और अल्लाह फरमाते हैं महबूब हमने आपका जिक्र इतना बुलंद कर दिया कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। नहीं महबूब, तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद हुआ। तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद। कौन जानता था काजी को, कौन जानता था हाफिज मुनीर को, कौन जानता था हम सबको। तेरा जिक्र करने से जिक्र करने वाला बुलंद हुआ। और गोया अल्लाह फरमाना चाहते हैं महबूब वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि तेरी शोहरत किसी खतीब की मोहताज न रहे, तेरा चर्चा किसी नातखा का मोहताज न रहे, तेरी सीरत किसी मुसन्नफ की मोहताज न रहे। महबूब वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब मेरे लाडले महबूब, मेरे प्यारे महबूब, वो दुहा के मुखड़े वाले महबूब, वो लैल की जुल्फों वाले महबूब, माज़ाग़ल बसर के कजले वाले महबूब, यासीन के दांतों वाले महबूब, हलीमा की कुटिया को सजाने वाले महबूब, अबू बकर की गोदी में सोने वाले महबूब, मेरे लाडले महबूब, मेरे प्यारे महबूब वरफाना। सुभान अल्लाह, आपको नहीं कह सकता कि आप बोलिएगा वरफाना अल्लाह का जिक्र। महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। ये जो हजरत मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे, और उस वक्त वो जिस जुमले पर थे जिस वक्त मैं यहां पर हाजिर हुआ, अज़मत सहाबा से मुतल्लिक एक जुमला उनकी ज़बान पर था। ये जो सहाबा का किरदार है ये हुजूर की नात है। हाय 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 हाय, अब काश मैं आ जाता आपके पास 11 बजे, जैसे ही पहुंचा उसी वक्त आ जाता। ये जो सहाबा का किरदार है ये हुजूर की नात है। ये जो सहाबा का उठना बैठना है, और मैं एक बड़ा दुखी दिल के साथ, तकरीर का चूंकि वक्त नहीं है, फितरी वक्त भी गुजर चुका है, खिताब का, तकरीर का, बयान का गुजर चुका, बड़े दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूं। कोई भी कहीं पर कोई हंगामा हो किसी लिहाज से भी, जेलम में बैठा हुआ एक मरदूद, उसकी फौरन जबान खुलती है सहाबा पर, हालांकि कोई तुक बने या न बने। अगले दिनों उसने एक बात की और मैंने वो सुनी, मैं परेशान भी हुआ। लानत तो की ही की मैंने, आप करो या ना करो, उस पर मैंने तो की ही की। अजीब एक बात, हज़रत कहता है कि ये जो फलस्तीन की जंग है, क्या जरूरत थी फलस्तीन वालों को उनके मद्दे मुकाबिल आने की, क्योंकि वो ताकत रखते हैं। और उसका जुमला देखिए, उसकी ज़हनी अप्रोच देखिए कि इतनी बड़ी पावर के सामने, जुमला देखिएगा उसका, इतनी बड़ी पावर के सामने टैंक खड़ा हो, सामने खालिद बिन वलीद भी आ जाए तो क्या कर सकता है।
میں نے کہا تو جانتا ہی نہیں ہے صحابہ کہتے کسے ہیں، تو اپنی خود سے کبھی نکلا ہی نہیں، تجھے پتا ہی نہیں، تو نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، کسی سے سنا ہی نہیں کہ صحابہ کہتے کسے ہیں۔ اور خالد بن ولید میں صرف 2 جملے اس پہ بولنا چاہتا ہوں، اسٹیج والوں آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ ایک محاذ پر جانے کے لیے لشکر تیاری کرنے لگے تھے صحابہ۔ اب جتنی آواز سے محبت سے آپ سنیں گے نا، میری یہ بات اتنی ہی پاور کے ساتھ اس تک پہنچے گی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسٹیج والوں آپ بھی ذرا دھیان رکھیے گا۔ محاذ پر جانے کے لیے لشکر کی تیاری ہونے لگی، مد مقابل کافروں کی تعداد تھی، جنگجوؤں کی تعداد 60,000۔ کتنی؟ 60,000۔ مشورے میں جب بیٹھے حضرت خالد بن ولید تو کہنے لگے میں اکیلا جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میں اکیلا جاؤں گا۔ مد مقابل کتنے ہیں جنگجو؟ 60,000۔ صحابہ پاؤں میں پڑ گئے، حضرت 60,000 ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ تو ٹینک کو روتا ہے، وہاں فلسطینی بچے شہادت لے کر بھی مسکرا رہے ہیں اور تیری جیلم میں بیٹھ کر شربارگی ہو رہی ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ بچے شہادت حاصل کر کے بھی مسکرا رہے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ وہ ایک بچہ زخمی ہے، وہ دوا نہیں ہے بے ہوش کرنے والی، وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا، تم گولی نکالو۔ ایک بچہ زخمی ہے، دوسرا بھائی اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے، حالانکہ کلمہ نبی پڑھا ہے تو وہ جنتی ہے۔ وہ کلمہ نبی پڑھے اس لمحے میں وہ جنتی ہیں، شہید ہیں۔ اور ایک اور بات سن لیجئے، اگلے دنوں بھی اب یہاں پر مفتی صاحب بھی چونکہ وہ بات فرما رہے تھے تو میں بھی اپنا فریضہ ادا کرنے والے بات کہنے لگا ہوں۔ یہ بات تو ہے اصل میں مسلم حکمرانوں کی، دعا کریں اللہ مسلم حکمرانوں کو حیا نصیب فرمائے، اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے اور انہیں اپنا ایمان مسلم قوموں پر حکومت کرنے والے ان عرب شہزادوں کو اپنا ایمان کسی تھرمامیٹر سے چیک کرنا چاہیے کہ 58 لاکھ پر محض 97 لاکھ یہودی بھاری ہو گئے، 58 لاکھ 57 لاکھ صرف یہودی ہیں اور مسلم ملک 58 ہیں، 2.25 ارب مسلمانوں پر صرف 90 لاکھ یہودی بھارے ہو گئے ہیں، تو سوچنا تو چاہیے کہ ہم ایمان کی کس سطح پر قائم ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف 57 لاکھ یہودی ہیں، صرف، اور 2.25 ارب مسلمان، 2.25 ارب مسلمان ہیں، 58 اسلامی ملک ہیں، ان کی فوجیں ہیں اور محض 97 لاکھ یہودی ہیں، وہ بھاری آج ہو گئے ہیں مسلمانوں پر، ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلم حکمرانوں کے، اللہ انہیں غیرت نصیب فرمائے۔ میں نے یہ جملہ بولا غیرت والا تو ایک صاحب کا مجھے میسج آیا، مجمع میں تھا کہیں بیٹھا ہوا، کہ مسلم حکمرانوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے تمام ملکوں کی باؤنڈریاں بن چکی ہیں، سرحدیں بن چکی ہیں، تو یہ فلسطینیوں کی اپنی زمین کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں میں تیری سوچ پر، میں قربان جاؤں تیرے عقل پر۔ کہیں کسی محلے میں
دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو مکان پر تو یہ بھی زمین پر جھگڑا ہے، اور کہیں کسی دو مسلک کی لڑائی ہو رہی ہو مسجد کی زمین پر تو یہ بھی زمین کا جھگڑا ہے، لیکن دونوں کی نوعیت مختلف ہے۔ وہ مکان پہ جھگڑیں گے تو دو اکیلے جھگڑیں گے، وہ مکان پہ جھگڑیں گے تو دو اکیلے جھگڑیں گے، اور اگر کسی نظریے کی وجہ سے مسجد کی زمین پر جھگڑا ہے تو دونوں کے ساتھ ان کی نظریات کے لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا یہ فلسطین کی زمین کا مسئلہ نہیں، یہ مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے، یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ۔ رات کے 2 بجے میں اس جملے کو کیسے کھول سکتا ہوں؟ یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے، یہ عمر کے شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، یہ عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی اور آ کے گھسے گا تو تکیہ کر رہا ہو۔ میں اب کہاں جا کے سناؤں، کسے جا کے سناؤں، اس پہر کہاں سناؤں؟ یہ حضرت عمر کے وارثوں کا مسئلہ ہے، اور فلسطین والے حضرت عمر کے وارثین میں سے۔ ہاں، اور سن لیجئے، سبھی گزر جائیں گے دنیا سے، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا۔ حضرت اگر 2 منٹ مجھے دیں تو میں ایک جملہ اور لب پہ آ گیا، ایک جملہ اور لب پہ آ گیا، ایک جملہ میرے لب پہ اور آ گیا، اجازت ہے تو میں عرض کر دوں؟ جی، ایک جملہ میرے لب پہ اور آنے والا حضرت۔ بظاہراً کتنوں کو قتل کرایا فرعون نے، اور ظاہراً تخت پہ بیٹھا تھا فرعون، ظاہراً میرے آقا صاحب ابی طالب میں تھے، اور تخت کے سرداری کے مزے لوٹ رہا تھا ابو جہل، ظاہراً خانوادہ رسول کربلا میں ذبح ہو گیا، اور شمر لعین ابن زیاد تخت کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن آج دیکھ لیجئے وہ بچے بھی گزر گئے، فرعون بھی گزر گیا۔ دھیان ہے میری جانب؟ ہے دھیان؟ گزر گئے وہ بچے بھی، گزر گیا فرعون بھی، صحابہ بھی گزر گئے، جناب سمیہ بھی گزر گئی، جناب زنیرہ بھی گزر گئی، ابو جہل بھی چلا گیا، خانوادہ رسول بھی گزر گیا، شمر لعین بھی چلا گیا، جامعہ حفصہ کی طالبات بھی گزر گئیں، پرویز بھی گزر گیا، لیکن اب کہاں ہوں گے وہ بچے؟ کہاں ہے فرعون؟ ہائے 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 ہائے، اب کہاں ہے صحابہ؟ کس عروج پر ہے جماعت پیغمبر؟ اور جہنم کے کس ایندھن کا حصہ ہوگا ابو جہل؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا مسلم حکمرانوں، یاد رکھنا کل حشر کا میدان سجے گا، اور میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ سارے منظر کیا وہ اس کی نگاہوں میں نہیں؟ کیا فرشتوں نے وہ منظر ریکارڈ نہیں کیے؟ کیا فرشتوں نے وہ دعائیاں ان بچوں کی نہیں لکھی؟ یاد رکھنا حشر کا میدان ہوگا، یہی بچیاں، معصوم بچیاں فلسطین کی اٹھیں گی، مسلم حکمرانوں، عرب شہزادوں، تمہارا گریبان پکڑ کے کہیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صاحبان توجہ ہے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، ہم بے بس ہیں،
ہم مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات دعا ہے ہمارے ہاتھ میں۔ بولیے بولیے میرے ساتھ بولیے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل عالم، اللہم انصرہم واحفظہم حفاظتا شدیدہ، اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہی باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ پہلی چیز ہمارے ہاتھ میں دعا ہے۔ دوسری چیز اسرائیل کا بائیکاٹ ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے اگر ہے ارادہ تو۔ اسرائیل کا بائیکاٹ ہے، ہم چٹنی سے کھا لیں گے، ہم اپنے عام نلکے کا نہروں کا پانی پی لیں گے، ہم اپنے پنجاب کی لسی پی لیں گے، کولڈ ڈرنکس نہیں پی لیں گے۔ بولیے 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 میرے ساتھ۔ ہم اپنی سادہ غذا رکھیں گے، یہ اللے تللے نہیں کھائیں گے۔ پہلی چیز دعا، دوسری چیز اسرائیل کا اور علماء کرام کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ نماز فجر میں دعائے قنوت کا اہتمام فرمائیں گے۔ عام بندے اپنی زبان میں، میرا اللہ ہر زبان جانتا ہے، اپنی زبان میں دعا کریں گے۔ اور ایک بات سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کے تفسد سے، اس کی نسبت سے، اس کے حوالے سے میری بات پہنچ جائے گی، اس کی معرفت میری بات پہنچ جائے گی کہ یہ پاکستانی قوم یہ باہر کی چیزیں نہیں کھائے کیا، پیے کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پاکستانی سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا را اپنی مصنوعات کا معیار اچھا کر دیجیے، خدا را اپنی مصنوعات کا معیار اچھا بنا لیجیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے، ہم چونکہ قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں۔ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہجوم ہیں۔ کرونا آیا، لاک ڈاؤن لگا، وہ ماسک جو 10 روپے کا تھا وہ 100 روپے پہ چلا گیا۔ یہ قوم کی نشانی نہیں ہوتی، یہ ہجوم کی نشانیاں ہوتی۔ چینی کا بحران کیوں؟ وہ ذخیرہ اندوزوں نے کیا۔ وہ ذخیرہ اندوز کون تھے؟ وہ انڈیا سے آئے تھے، وہ میں ہی تھا، وہ آپ ہی تھے۔ کھاد کا بحران کیوں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے چیز؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان پیسوں سے اکٹھا کر کے، وہ پیسے اکٹھے کر کے آپ حج پہ چلے جائیے، رب کعبہ کی قسم اللہ حج قبول نہیں کرے گا۔ تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں ہاتھ جوڑ کر پاکستانی سرمایہ داروں کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا را آپ اس وقت خود کو حالت جنگ میں سمجھیں، آپ یہ سمجھیے کہ یہ جنگ کا ایک انداز ہے۔ اپنی مصنوعات کا ایک تو معیار اچھا کیجئے، قیمت کم کیجئے، قیمت کم کیجئے، تاکہ میں گلی گلی نگر نگر کریا کریا گھوم کر، میں جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں لوگوں کو کہوں اسرائیل کا بائیکاٹ کرو، اپنی مصنوعات کا استعمال کرو۔ وہ مجھے کہتے ہیں ہم کیسے کریں؟ معیار نہیں ہے، قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، دکاندار بھی بڑھا دیتے ہیں، ڈیلر بھی بڑھا دیتے ہیں، سرمایہ دار بھی، فیکٹریوں کے مالک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میری آواز اگر ان تک پہنچا دی جائے کہ خدا را ایک تو معیار اچھا کیجیے اور دوسری قیمتیں کم کیجئے۔ اب میں اپنی وہ ادھوری بات مکمل کر کے رخصت ہو رہا ہوں آپ سے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔ صاحبان سن رہے ہو مجھے؟ میں اکیلا جاؤں گا، سامنے 60,000 صرف فرد نہیں جنگجو ہیں، اور جنگجو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو، جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو وہ جنگجو ہوتا ہے۔ 60 گپ نہیں لگا رہا، حقیقت سنا رہا ہوں، 60,000 جنگجو ہیں، اور خالد بن ولید کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا۔
میں اکیلا جاؤں گا۔ صحابہ پاؤں میں پڑ گئے، حضرت آپ کمال بات کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں، اکیلے جائیں گے؟ بڑی مشکل سے، منتوں سے حضرت خالد بن ولید اس بات پر آمادہ ہوئے کہ چلو وہ 60,000 ہے نا، تم 60 صحابی مجھے دے دو، تم 60 صحابی مجھے دے دو۔ یہ 60 صحابی لے کر حضرت خالد بن ولید گئے 60,000 کے مقابلے میں۔ تجھے کیا علم صحابہ کی عظمت کا، تجھے کیا علم صحابہ کے ایمان کا؟ ارے خالد رب کی تلوار کا نام ہے۔ 60 بندے لے کر گئے، 10 صحابی شہید ہوئے، ہزاروں کو جہنم واصل کیا، اور حضرت خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا گاڑ کر واپس آیا۔ اور تجھے علم نہیں، تو کہہ رہے وہ کیوں ان ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہیں؟ وہ جو فلسطین میں ہیں وہ صحابہ کی اولادیں ہیں، وہ صحابہ کی اولاد، ان کی رگوں میں صحابہ کا خون ہے، ان کی رگوں میں وہ جذبہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آنی جانی ہے کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ تو کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے یہ ایمان ہے میرا، حضرت حسین کامیاب ہوئے ہیں، حضرت حسین کامیاب ہوئے ہیں، حضرت حمزہ کامیاب ہوئے ہیں، حضرت عمر کامیاب ہوئے ہیں، حضرت علی کامیاب ہوئے ہیں، فلسطین والے بھی کامیاب ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہیں، اب بھی کامیاب ہیں، اور آنے والا وقت انشاءاللہ بتائے گا۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ادا کو دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھنا پاکستان کے لوگوں، مسلم حکمرانوں، میرے سامعین سبھی سنیے، میں خود کو بھی سنا رہا ہوں، میرا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام سے وابستہ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔